ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ طواف کے لیے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے تو آپ نے اپنے آگے ایک اعرابی کو طواف کرتے ہوئے پایا۔ اس شخص کی زبان پر یا کریم کی صدا تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے پیچھے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اعرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے جاتے یا کریم۔ وہ اعرابی جس سمت پہ رخ کرتا اور پڑھتا یا کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتے اور اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریم پڑھتے۔ اعرابی شخص کو محسوس ہوا کہ کوئی شخص اس کے پیچھے اس کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر کلمات طیبہ پڑھ رہا ہے۔ اس اعرابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے حسین چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو میں آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ طواف کے دوران میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی یہ بات سن کر مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اے شخص، کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، نہیں، میں ان کو نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا ہوا تو تم ان پر ایمان کیسے لائے ہو؟ وہ شخص عرض کرنے لگا کہ میں نے بن دیکھے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، ان کو مانا اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سن کر فرمایا، اے شخص مبارک ہو، میں ہی دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت بھی کروں گا۔ اس اعرابی شخص نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا اور بوسے دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی لوگوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس اعرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اس اعرابی شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا اللہ میرا حساب لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر وہ چاہے تو ضرور حساب لے گا۔ وہ اعرابی شخص عرض کرنے لگا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں اپنے رب کا حساب لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تو کس بات پر اللہ تعالیٰ سے حساب لے گا؟ اس شخص نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اپنے رب سے اس کی بخشش کا حساب لوں گا، میرے گناہ زیادہ ہیں کہ میرے رب کی بخشش۔ اے اللہ کے نبی، اگر قیامت کے دن میرے رب نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا، اور اگر میرے رب نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اپنے رب سے اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعرابی شخص کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کریں۔ آپ کے اتنے زیادہ رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بلا دی ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کا رب فرماتا ہے کہ اپنے اس امتی کو کہیں کہ نہ وہ ہمارا حساب لے گا اور نہ ہی ہم اس کا حساب لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کو یہ خوشخبری بھی سنا دیں کہ یہ شخص جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ یہ واقعہ کتاب مسند احمد بن حنبل سے لیا گیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت بیماری سے صحبت بخشتی ہے اور قہر رحمت میں بدل جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔